کا موقع ملا، 2 لوگ تھے بلکہ ان سے ملنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مجھے مزے کی ایک بات بتائی، میں پوری تفصیل تو آن ایئر بتا نہیں سکتا کہ اس میں کچھ ہمارے بڑے طاقتور اداروں کے 1 یا 2 لوگوں کے نام آتے تھے، میں پوری تک کہانی نہیں بتا سکتا۔ لیکن ان کی اگر میں کہانی کو سامنے رکھوں تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایک ویڈیو تھی 30 سال پرانی جج ارشد ملک کی۔ جج ارشد ملک کو پی ایم ایل این اس ہوپ پہ وہاں پہ توقع رکھ رہی تھی کہ احتساب عدالت کے اندر نواز شریف کی وہ بیل کر دیں گے۔ نون لیگ سے ان کے رابطے تھے، ایک لنک موجود تھے پہلے سے، وہ ایسے نہیں تھے کہ ارشد ملک کہیں سے آئے تھے اور نواز شریف کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کوئی پتہ نہیں کیا مڈ جیک یا کوئی ایسا یہاں پہ جگہ بھی ہے جن کے صاحب کا بھی ان سے کوئی تعلق واسطہ تھا، تو ایشورنس وغیرہ تھی۔ دوسری پارٹی جس کا میں نام نہیں لے رہا، میرے خیال میں بہت سارے لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ 30 سال پرانی ویڈیو آ گئی، اور وہ ویڈیو قابل اعتراض ویڈیو تھی، اور اس قابل اعتراض ویڈیو کو 30 سال پہلے جب وہ ملتان میں پوسٹڈ تھے اس وقت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس میں ان کے ساتھ کوئی اور شخص بھی موجود تھے اور پوری ویڈیو ریکارڈنگ موجود تھی۔ جج صاحب کو طلب کیا گیا ایک کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ایک جگہ کے اوپر، ان کو بتایا گیا کہ یہ ویڈیو ہے بھائی، یہ دیکھو، اگر تو سیدھے ہاتھی کیس کا فیصلہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی۔ ان کو یقین دہانی کرائی کہ تم فیصلہ کرو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ جج گیا، جج نے جا کے ارشد ملک نے فیصلہ سنا دیا، نواز شریف کی نااہلی ہوگی۔ یہ میں جو باتیں انہوں نے سنائی ایز اٹ از میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، سچ اور جھوٹ کا وزن ان دونوں لوگوں کے اوپر ہے، بہت ذمہ دار سینئر لوگ تھے۔ پھر یہی ویڈیو، سیم ویڈیو پی ایم ایل این کے ہاتھ میں آئی، اور پی ایم ایل این میں بھی نواز شریف کے برخورداروں کے ہاتھ میں آئی، اور اس کے بعد وہ ارشد ملک ملنے آتے ہیں نواز شریف سے اور وہ معافی تلافی کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا، ویڈیو ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی تو میں کیا کرتا۔ اسی ویڈیو کو اس کو بتایا کہ یہ ویڈیو تو ہمارے پاس بھی ہے، تو اس نے پھر پوری کہانی جب سنا رہا تھا کہ مجھے اس طرح بلایا گیا اور میں نے یہ کیا، وہاں اس کی دوبارہ ریکارڈنگ کی گئی، اور وہ ریکارڈنگ جو تھی وہ والی ہے جو وہ ناصر صاحب ہیں جو لندن چلے گئے ہیں، جو بھی ان کا نام ہے، انہوں نے وہاں کی۔ پھر ان کو یہاں سے سعودی عرب لے جایا گیا، سعودی عرب میں دوسری دفعہ ریکارڈنگ کی گئی، اور اس میں ان لوگوں کے نام بھی موجود ہیں، اس لیے میں اعتراض کر رہا ہوں کہ میں ایسی چیز نہ بول جاؤں جس کے اوپر کوئی لیگل ایشوز آ جائے۔ مریم ایک سٹیپ اور آگے گئی ہیں آج اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر، وہ بھی سنوا دیں جی پہلے، پھر